بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکسڈ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق۔ ناظرین، سیاسی منظرنامے سے بہت ہی اہم خبریں۔ مسلم لیگ نون میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ کھلبلی کیوں مچی اور مریم نواز کی زبان بندی کے جو احکامات تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے، شریف برادرز کی طرف سے، وہ واپس لیے جانے کا امکان ہے اور اہم ہدایات مریم نواز کو پہنچا دی گئی میاں نوازشریف کی طرف سے، جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد میں پہنچ گئی ہیں، لاہور سے اسلام آباد آ گئی ہیں۔ وہ کیا کرنے والی ہیں یہ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ وہ کون سی اہم ہدایات جاری کی گئیں مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، ان کی طرف سے مریم نواز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اب کیا کرنے جا رہی ہے اور یہ کھلبلی مچنے کی وجوہات کیا ہیں، ایک تو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے مسلم لیگ نون کی جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے اس کو تیز کرنے کے احکامات بھی دے دیے ہیں، اور جنوبی پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون میں نقب لگانے کا کام جو دیا گیا ہے، سونپا گیا ہے، وہ طاہر بشیر چیمہ کے سپرد کیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے مزید اراکین اسمبلی تیار بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف، شریف برادران کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے۔ یہ کتنی تعداد میں ہیں اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل مکسڈ انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی جو انفارمیشن ہے اس کو آپ مس نہ کر سکیں۔ ڈیئر ویورز، مسلم لیگ نون اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ساری باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ بھی باہر ہے۔ جو یہاں کی لیڈرشپ ہے ان کی جو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے، حمزہ شہباز یا مریم نواز۔ مریم نواز کو زبان بندی کے معاہدے کے تحت خاموشی اختیار کرنے کے احکامات دیے گئے تھے جو کہ اب شاید ختم ہونے والے ہیں، جبکہ حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنی جو سزائیں ہیں وہ کاٹ رہے ہیں، اپنی پیشیاں بھگت رہے ہیں، قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ورکر ہے ان کا جو تھرڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ان کا اپنا اجلاس ہوا اس میں بھی کھل کر بغاوت سامنے آئی، اور جو آوازیں بلند ہوئیں حتیٰ کہ خواجہ آصف جو کہ انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں میاں شہباز شریف کے، ان کی طرف سے، محسن نواز رانجھا کی طرف سے، سب کی طرف سے ایک ہی آواز سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے میاں شہباز شریف خصوصاً، ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے ایسے حالات میں، ورنہ پارٹی کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اندر کی کہانی تھی جو اندر ان کی گفتگو ہوئی کہ پارٹی کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی گئی وہ کچھ اور تھا، اور شاہد خاقان عباسی کی طرف سے یہ کہا گیا جی کہ یہ جو چند لوگ تحریک انصاف کی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ملے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور ان کے جو ناراض ارکان ہیں ان کی بات کو بھی سنا جائے گا، موقف کو بھی سنا جائے گا، لیکن ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ تمام ارکان جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ملے، ان کے معاملات ابھی سے نہیں بلکہ بہت عرصے کے سے چل رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ، اور ان کو جو اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کی طرف سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ پیغام، یہ پوائنٹ اٹھایا، یہ نقطہ اٹھایا کہ ہم کھل کے اب سامنے آ رہے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیں پریشرائز کرے، ہمیں نائل کروانے کی کوشش کرے، ہمیں الیکشن میں واپس جانے کی طرف دھکیلا جائے۔ تو ایسی اگر صورتحال بنتی ہے تو ہم اپنی نشستوں سے ریزائن کریں گے اور دوبارہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کے سامنے آئیں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ تصدیق چاہیے کہ پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ جاری کرے گی، اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ جاری کرے گی تاکہ وہ دوبارہ الیکشن کی صورت میں پی ٹی آئی کا حصہ بن سکیں، اور آئندہ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کے ہی ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑنا چاہیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون میں ان کی اب دال گلنے والی نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ ڈیئر ویورز، جو ہمارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں، یہ صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، یہ 6 ارکان نہیں ہے بلکہ ایک بڑی تعداد ہے مسلم لیگ نون کے اراکین کی جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہے، حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے،
اور وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ حکومتی جماعت کی طرف سے گرین سگنل ملنے کا انتظار کر رہی ہے، اور عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعداد ریزنیبل ہونی چاہیے۔ جنوبی پنجاب کو الگ وہ صوبہ بنانے جا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں وہ وہاں پہ اکثریت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ٹاسک سونپا ہے طاہر بشیر چیمہ جو ہے ان کو، کہ مسلم لیگ نون کے اندر نقب لگائیں اور زیادہ تعداد میں جو ان کے اراکین پنجاب اسمبلی ہیں وہ ان کی حمایت حاصل کی جائے، اور وہ تحریک انصاف کی مکمل حمایت کریں۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، اور مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے اراکین اسمبلی تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑے گی تحریک انصاف کی طرف سے یہ 6 لوگوں کا گروپ سامنے لانا، 6-7 لوگوں کا، یہ اصل میں صرف پیغام دینا تھا، اور وہ لوگ جو چھپ کے رابطے کر رہے تھے ان کو بھی یہ میسج دیا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے سامنے آنے کا، کیونکہ یہ لوگ جو پہلے شروع میں سامنے آئے انہوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کب یہ ساری تعداد کھل کے سامنے آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی سینئر قیادت ہے وہ جو بیرون ملک موجود ہیں، ان کی ٹاپ قیادت اس کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، ان کو سخت پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں، شریف فیملی میں سے کوئی بندہ یہاں پہ حصہ اس کو لینا چاہیے عملی سیاست میں، اگر وہ نہیں کریں گے ابھی سیاست تو ان کی سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو وہ اپنے اندر جو نچلے لیول پہ ان کے اختلافات ہیں اور جو رابطے ہیں حکومتی پارٹی کے ساتھ، کھل کے اس کی وضاحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں ایک اور بھی چیز آپ کو بتاتا چلوں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی جو ہیں پنجاب کے، وہ حکومتی جماعت کے ساتھ رابطے میں، حکومت کے ساتھ رابطے میں۔ اب دیکھیں وہ کب سامنے آتے ہیں۔ نواز شریف کی طرف سے مریم نواز کو بہت ہی اہم پیغام پہنچایا گیا ہے۔ مریم نواز کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب زبان بندی کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ جو بالکل خاموشی میں الگ تھلگ بیٹھی ہوئی تھی وہ وقت جا چکا، کیونکہ پارٹی کے ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہے۔ جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو پیغامات یہاں کی لیڈرشپ نے پہنچائے وہ یہی تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے، اگر آپ یا میاں شہباز شریف نہیں آتے تو مریم نواز کو متحرک کیا جائے، جس پر نواز شریف کی طرف سے مریم نواز کو یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ سیاست میں اہم کردار ادا کریں، متحرک کردار ادا کریں، اور انہوں نے پہلے سٹیپ کے طور پہ لاہور سے اسلام آباد میں پہنچی ہیں، اور اسلام آباد پہنچ کر وہ شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کریں گی اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو زبان بندی کا عمل تھا وہ کب ختم ہوتا ہے، کب وہ کھل کے میڈیا کے سامنے آتی ہیں، کیا ان کا بیانیہ وہی ہوگا جو کہ پہلے بیانیہ تھا جب ان کی زبان بندی سے پہلے والا بیانیہ اپنائیں گی، یا پھر نئے بیانیے کے ساتھ سامنے آئیں گی؟ اگر ان کا بیانیہ وہی ہوا جو میاں نواز شریف کا پہلے دن سے بیانیہ تھا، اگر ان کا بیانیہ وہی ہوا جو جی ٹی روڈ کا بیانیہ تھا، اگر ان کا بیانیہ وہی ہوا ووٹ کو عزت دو اور اس طرح کی باتیں، اگر ان کا بیانیہ وہی ہوا جو سینیٹر پرویز رشید کا لکھا ہوا بیانیہ تھا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست میں میاں شہباز شریف بہت پیچھے جا چکے ہیں، مریم نواز سامنے آ چکی ہیں، اور آئندہ کے لیے مریم نواز ہی مسلم لیگ نون کو ہولڈ کرنے جا رہی ہیں۔ اور اگر ان کا بیانیہ مفاہمت پر مبنی ہوا یا میاں شہباز شریف کے بیانیے سے مطابقت رکھتا ہوا ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں مریم نواز پس پردہ رہ کے پیچھے رہ کے کام کریں گی اور فرنٹ لائن پہ میاں شہباز شریف ہوں گے۔ اور اگر بیانیہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میاں نواز شریف کا پہلے دنوں والا ہوا، تو پھر اس پارٹی کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں مریم نواز ہوں گی۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ جو بڑے دنوں سے کشمکش چل رہی تھی چچا اور بھتیجی کے درمیان، اس میں بھتیجی نے آخر وہ فتح حاصل کر لی جس کے لیے وہ دونوں سٹرگل کر رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آنے والے وقتوں میں مزید صورتحال کھل کے سامنے آئے گی، ہم آپ کو ہر طرح کی جو انسائیڈ سٹوریز ہیں ان سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے
کہ ویڈیو ختم ہو، وہ دوست جنہوں نے ہمارا چینل مکسڈ انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی جو معلومات ہیں اس کو آپ مس نہ کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔